بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاۃ والسلام علی سیدنا رسول اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ من زنا بامرأۃ حرمت علیہ امها وابنتها، جس بندے نے کسی عورت سے زنا کیا تو وہ اس عورت کی ماں اور اس کی بیٹی اس پر حرام ہو جائے گی۔ بیٹی اور ماں سے مراد اس کے اصول اور فروع اس پر حرام ہو جائیں گے، ان سے وہ آئندہ نکاح نہیں کر سکتا۔ جیسے پیچھے کہا نا کہ جو جس عورت سے نکاح ہوا تو اس کی ماں سے نکاح کرنا بھی جائز نہیں ہے اور اس کی بیٹی سے نکاح کرنا بھی جائز نہیں ہے۔ ایسے ہی جس سے کسی نے گناہ کیا ہے تو اس سے بھی، اس کی ماں سے بھی نکاح کرنا اور اس کی اولاد سے بھی نکاح کرنا جائز نہیں ہے۔ ماں اور اس سے اوپر والی ماں اور اس سے اوپر والی ماں جو بھی ہیں ان کے ساتھ، اور اس طرح سے ان کی جو یعنی اس کو مختصر یوں بولتے ہیں کہ جس سے نکاح کیا یا جس سے زنا کیا تو اس سے اس کے اصول اور فروع بندے پر حرام ہو جاتے ہیں، ان کے ساتھ نکاح کرنا اس کا جائز نہیں ہوتا۔ اس پہ امام شافعی فرماتے ہیں کہ یہ زنا سے حرمت، یہ جو یہ مسئلہ جو مشہور ہے یہ حرمت مصاہرت سے مشہور ہے۔ مصاہرت کہتے ہیں، سحر کہتے ہیں، جو داماد اور سسر کا جو رشتہ ہوتا ہے یا داماد اور ساس کا جو رشتہ ہوتا ہے اس کو سحر اور مصاہرت بولتے ہیں۔ تو اس سے کہتے ہیں کہ احناف کے نزدیک نکاح سے اور زنا سے حرمت مصاہرت ثابت ہو جاتی ہے۔ حرمت کیا بولا اسے؟ حرمت مصاہرت سواد کے ساتھ حرمت مصاہرت ثابت ہو جاتی ہے۔ شوافی کہتے ہیں کہ حرمت مصاہرت زنا سے ثابت نہیں ہوتی، نکاح سے ثابت ہوتی ہے۔ گناہ سے وہ کہتے ہیں کہ یہ زنا جو ہے یہ گناہ ہے، حرام ہے، اس سے حرمت مصاہرت ثابت نہیں ہو سکتی، کیونکہ حرمت مصاہرت یہ ایک نعمت ہے اور نعمت گناہ سے حاصل نہیں ہوتی۔ نعمت کیا ہے؟ جب بندے نے کسی عورت سے نکاح کیا ہے تو وہ دونوں جو دو مرد اور عورت تھے دونوں کا آپس میں کوئی تعلق نہیں تھا، جب ان کا نکاح ہوا تو اس کے بعد وہ جو عورت کے ماں باپ ہیں وہ اس مرد کے ماں باپ لگتے ہیں، اور جو مرد کے ماں باپ ہیں وہ عورت کے ماں باپ۔ دیکھیں نا، جس عورت سے نکاح کیا ہے تو وہ جس سے نکاح کیا ہے تو اس عورت کا نکاح اس لڑکے کے مرد کے باپ سے نہیں ہو سکتا، نہیں نہ ہو سکتا، اس وجہ سے کہ وہ اس کا اب باپ ہو گیا ہے۔ تو اسی طرح سے اس لڑکے کا نکاح لڑکی کی ماں سے نہیں ہو سکتا، کیونکہ وہ اس کی کیا ہو گئی ہے؟ ماں ہو گئی ہے۔ تو احناف نے وہ کہتے ہیں کہ یہ جو حرمت مصاہرت ہے، مثلا زنا کی صورت میں بھی یہ کہا کہ اس کی ماں ہمیشہ کے لیے حرام ہو گئی اور اس کی بیٹی حرام ہو گئی، تو وہاں بھی رشتہ اسی طرح سے بنا۔ تو شوافی کہتے ہیں کہ یہ گناہ ہے اور گناہ سے نعمت ثابت نہیں ہوتی۔ احناف کہتے ہیں کہ یہ نعمت گناہ سے ثابت نہیں ہو رہی، اس نعمت کے ثابت ہونے کی وجہ یہ ہے، یہ اصول فقہ میں آپ جا کے شاید اس میں بحث کہیں آئے گی ہے، وہ کہتے ہیں کہ حرمت مصاہرت ثابت ہوتی ہے بچے سے۔ مثلا مرد اور عورت نے نکاح کیا یا زنا کیا، برائی کی انہوں نے، اس سے جو عورت کے رحم میں مرد اور عورت کی منی جو جمع ہوگی اس سے بچہ پیدا ہوگا۔ اب بچہ جز ہے ماں کا بھی اور باپ کا بھی، اس میں ماں باپ دونوں کے اجزاء شامل ہیں۔ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ بچے کی نسبت باپ کی طرف کرتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ ادھا بچہ اس کا یا پورا ہے؟ عام طور پہ جب کہتے ہیں مثلا باپ کا باپ کہتا ہے میرا بیٹا ہے تو کیا مطلب؟ میرا بیٹا پورا ہے۔ اسی طرح سے ماں اگر کہتی ہے میرا بچہ ہے تو پھر بھی پورا اس کے شمار ہوتا ہے۔ اب جب باپ کی طرف نسبت کی تو کہا کہ یہ باپ کا بچہ ہے، اس بچے میں تو باپ اور ماں دونوں کے اجزاء ہیں، ماں اور باپ دونوں کے اجزاء ہیں۔ جب ہم نے کہا کہ یہ باپ کا ہے تو مطلب ہے اس کے اندر جو اجزاء ہے وہ اسے ہم نے کہہ دیا کہ یہ بچہ باپ کا جز ہے، باپ کا ہے، تو اس بچے کے اندر تو ماں باپ دونوں کے اجزاء تھے، تو جب وہ باپ کا ہو گیا تو اس کے ماں کے اجزاء باپ کے اجزاء آپس میں مل گئے، دونوں ایک دوسرے کا جز ہو گئے۔ بچہ جب باپ کا جز ہے، باپ کا جز ہے تو اس بچے میں ماں اور باپ دونوں کے اجزاء ہیں۔ جب بچہ باپ کا جز ہے تو اس کے اندر جو اجزاء تھے اس میں ماں کے اجزاء بھی باپ کے اجزاء میں شامل ہو گئے، وہ ماں کے اجزاء بھی باپ کے اجزاء ہو گئے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ باپ بیٹا جب جز ہے باپ کا، جز ہے حصہ ہے باپ کا، اس کے جسم کا حصہ ہے، تو اس کے جسم میں تو ماں کے حصہ بھی تھا، تو یہ ماں اور باپ دونوں ایک دوسرے کا کیا ہو گئے؟ جز ہو گئے۔ بیٹے کی اس بچے کی نسبت سے ماں اور باپ دونوں ایک دوسرے کا جز ہو گئے۔ ایسے ہی جب یہ کہیں
بچے کی نسبت ماں کی طرف کریں تو ماں نے کہا کہ ماں کی طرف نسبت کی، کہا کہ ماں کا بیٹا ہے. اب اس بچے میں تو باپ کے اجزاء بھی تھے، باپ کے جز بھی تھے، تو وہ جب کہا ہم نے کہ یہ ماں کا بیٹا ہے تو اس میں تو اجزاء جو باپ کے تھے، ماں اور باپ دونوں ایک دوسرے کے ادھر سے بھی جز ہو گئے. بچے کی وجہ سے ماں اور باپ دونوں ایک دوسرے کا جز ہو گئے. جب یہ دونوں ایک دوسرے کے جز ہو گئے، اب اس ماں کے جو اصل ہیں، جب یہ دونوں ایک دوسرے کا جز ہے تو جو ایک کے اصل ہیں وہ دوسرے کے بھی اصل ہو جائیں گے. جو باپ کے اصل ہیں وہ ماں کے بھی اصل کہلائیں گے، جو ماں کے اصل ہیں وہ باپ کے بھی اصل کہلائیں گے. احناف کہتے ہیں کہ اس طرح سے حرمت مصاہرت ان میں ثابت ہوتی ہے، اور وہ نکاح سے بھی بچہ ہو سکتا ہے اور زنا سے بھی ہو سکتا ہے. جب دونوں طرح سے بچہ ہو سکتا ہے تو یہ حرمت مصاہرت کس وجہ سے ثابت ہوئی؟ بچے کی وجہ سے، کہ اس میں ماں اور باپ دونوں کے اجزاء شامل تھے، تو اس سے اجزاء جو ہیں اس سے وہ ماں اور باپ ایک دوسرے کا جز ہو گئے. جب ایک دوسرے کا جز ہو گئے تو ان دونوں پر، ماں پر مثلا مرد پر اس عورت کے جو بچے کی ماں ہے اس کے اصل اور فرع اس پر حرام ہو گئے، اور ماں پر باپ کے اصل اور اصول و فروع جو ہیں وہ حرام ہو گئے. جس نے زنا کیا کسی عورت کے ساتھ تو حرام ہو جائے گی اس پر اس عورت کی ماں اور اس کی بیٹی. یہاں انہوں نے مختصر اس پہ کلام کیا ہے، شاید آگے میرے خیال میں اس میں نہیں آیا. اسی طرح سے کسی عورت سے بندے نے اس کو شہوت کے ساتھ اس کو ہاتھ لگا لیا، اس کا بوسہ لے لیا، تو اس صورت میں بھی اس عورت کے جو اصول اور فروع ہیں وہ اس مرد پر حرام ہو جائیں گے. اس سے تو نکاح اس کا ہو سکتا ہے، لیکن اس کے اصول و فروع سے نکاح نہیں ہو سکتا. حناف کہتے ہیں جو چیزیں زنا کی طرف لے جاتی ہیں یا جو وطی کی طرف چیزیں لے جاتی ہیں ان سے بھی حرمت مصاہرت ثابت ہو جاتی ہے، اور ان سے یعنی اس عورت کے اصول اور فروع سے وہ مرد نکاح نہیں کر سکتا. اس لیے فقہا نے مسئلہ بیان کیا ہے، کسی بندے نے اسے پتہ ہی نہیں چلا، وہ کہیں شہوت میں تھا تو اس نے اپنی بیٹی کو ہاتھ لگا دیا بغیر غیر ارادی طور پہ، تو اس کی بیوی اس پہ حرام ہو جائے گی، کیونکہ اس کی بیٹی اگرچہ بیٹی تھی لیکن جو حرمت مصاہرت کا ہم نے دوسروں کے لیے قانون رکھا ہے وہ یہاں پہ پایا جا رہا ہے، اس وجہ سے بیوی اس پہ حرام ہو جائے گی، اس کا نکاح ٹوٹ جائے گا. اس طرح سے جو ہے مثلا کسی بندے نے جس عورت سے نکاح کیا ہے تو اس کی ماں کو وہ ملتے ہوئے اس میں یا گفتگو کرتے ہوئے یا ملتے ہوئے یا اس سے نشاوت کے ساتھ اسے مس کر لیا، تو یہ جو بیوی سے نکاح اس کا ٹوٹ جائے گا، کیونکہ اس کی ماں سے جب حرمت ثابت ہو چکی ہے تو پھر ماں سے ثابت ہوگی تو بیٹی اس کی حرام ہو جائے گی، کیونکہ جس عورت سے بھی حرمت مصاہرت ثابت ہوئی کہ اس کے اصول اور فروع بندے پر حرام ہو جاتے ہیں. اذا طلق الرجل امرأته طلاقا بائنا لم يجوز له ان يتزوج باختها حتى تنقضي عدتها. جب بندے نے کسی عورت کو طلاق دی اور طلاق بائنا دی تو اس کے لیے اس عورت کی بہن سے نکاح کرنا جائز نہیں جب تک کہ اس پہلی کی عدت پوری نہ ہو جائے. پہلی کی عدت جب تک پوری نہ ہو جائے تو اس کی بہن سے نکاح نہیں کر سکتا. مسئلہ سمجھ آیا کیا ہوگا بھلا؟ تو یہاں پہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں بھی ایک نکاح میں تو جمع نہیں ہو رہی، اسے طلاق دے چکا ہے، تو اب جب طلاق دے چکا ہے تو وہ اس کا طلاق بائنا دیا ہے، طلاق بائنا سے فوراً نکاح ٹوٹ جاتا ہے. ایک ہی دی مثلا آگے طلاق کے بیان میں باقی تفصیل سے پڑھیں گے. ایک ہی طلاق دی ہے، مثلا طلاق بائنا ایک ہی دی ہے تو نکاح تو اس کا ٹوٹ گیا. اگر صریح لفظوں سے طلاق دینا، کسی نے کہا میں نے تو یہ طلاق دی ہے، طلاق رجعی ہے، ایک دی یا دو صریح الفاظ کے ساتھ دیں تو طلاق رجعی ہے. یہی جو رجعی طلاق ہے اس کے رجعی کہتے اس لیے کہ عدت جب تک مکمل نہیں ہوتی اس وقت تک مرد عورت سے رجوع کر سکتا ہے. رجوع کرنا مطلب اس نے کہا میں نے اسے رجوع کیا، اسے گھر لے آیا تو اس سے رجوع ہو جائے گا. اگر وہ رجوع نہیں کرتا، ایک طلاق دی تھی یا دو، رجوع نہیں کرتا، عدت مکمل ہو گئی، عدت پوری ہو گئی، اس نے رجوع نہیں کیا، تو یہ اب طلاق بائنا ہو جائے گی. طلاق کیا بنے گی؟ یہی والی، یہ صریح لفظوں کے ساتھ دی. اگر تین دیے تو پھر تو وہ شروع سے ختم ہو گیا، فوراً نکاح اس کا ٹوٹ گیا. اگر کنایا الفاظ کے ساتھ طلاق، کنایا یہ ہوتے ہیں جیسے اس کا دفع ہو جا تم چلی جا، لیکن نیت اس کی طلاق کی ہے، اس سے ایک لفظ سے ہی طلاق اور طلاق بائنا واقع ہوگی. اب طلاق جب تک عدت ہے، عدت عورت کی تین، جو حائضہ ہے اس کی عدت 3 حیض ہے، جو حائضہ
کس طرح؟ ایک طلاق دی ہے، اس کے بعد اس نے طلاق دی ہی نہیں مزید، تو یہ اس کی تین حیض عدت ہوگی، یا اگر آئسہ ہے تو 3 مہینے عدت ہوگی، اگر حاملہ ہے تو وضع حمل بچے کا پیدا ہو جانا اس کی عدت ہے. تو یہ جب تک اب مثلا اگر کوئی 3 طلاقیں دیتا ہے تو وہ آگے اس کی تفصیل